تو لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس کے بعد اچھی گاڑی ہے، اچھا لباس ہے، اچھے کھانے پینے کا ہے، اس کا آفس اچھا ہے، اس کو اچھے لوگ ملنے والے ہیں، لوگ اس کو عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو قیامت کے دن وہ لوگ کہ جن کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا، جن کے اعمال نامے اچھے ہوں گے، جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے، یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہوں گے، جب یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے استقبال کے لیے فرشتے آگے موجود ہوں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کے ساتھ تکریم کا سلوک کریں گے، عزت و کرامت کا سلوک کریں گے، اور ان کے لیے ان کی قبروں کے باہر سواریاں موجود ہوں گی. یہ اپنی سواریوں پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سائے میں عزت کی جگہ عطا فرمائے گا. تو چونکہ صبح کا وقت اس میں 3 طرح کے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی 3 طرح کے لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، تو اس لیے صبح کا رب یہاں پر لفظ بیان فرمایا گیا، اس لیے کہ صبح کا وقت یہ قیامت کے دن کا منظر پیش کرتا ہے. تو گویا بندہ یوں عرض کرتا ہے کہ میں پناہ لیتا ہوں اس صبح کے رب کی جو صبح قیامت کے دن کی عکاسی کرنے والی ہے. تو گویا اس کے ضمن میں وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے، قیامت کے دن کی گرمی سے، حدت سے، شدت سے، وہاں کے حساب سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہا ہے. صبح کے وقت کی ایک اور وجہ یہ بیان کی کہ یہ جو فرمایا اعوذ برب الفلق، میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پیدا کرنے والے کی، صبح کے رب کی. اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ صبح کا وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور خاص عزت اور شرافت رکھتا ہے. وہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت کا قرآن اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. یعنی فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ فجر کے وقت جو تلاوت کرتا ہے، جو صبح کے وقت میں تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو اس وقت تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے، بڑا محبوب ہے. تو یہ صبح کا وقت چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی تلاوت کرنے کا وقت ہے، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور خاص رجوع کرتے ہیں، جیسے ارشاد فرمایا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے، وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، اور جو رات کو کم سونے والے ہیں تو بطور خاص سحری کے وقت میں اٹھتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. تو یہ وقت چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کا ایک پیارا وقت ہے، ان کا پسندیدہ وقت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے ساتھ بطور خاص اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا، اور بندوں کو فرمایا تم کہو کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پیدا کرنے والے کی. پھر صبح کا وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہے کہ حدیث مبارک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ جب 2/3 رات گزر جاتی ہے، ایک روایت میں ہے 1/3 رات، ایک روایت میں ہے رات کا کچھ حصہ، اور ایک روایت میں ہے 2/3 رات گزر جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی خاص تجلی فرماتا ہے، خاص تجلیات فرماتا ہے. جو ہمیں آسمان اوپر نظر آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بطور خاص تجلی فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی میں دعا قبول کروں، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں. تو جب یہ وقت وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے، رزق مانگنے والوں کو رزق دیتا ہے، مغفرت مانگنے والوں کو مغفرت دیتا ہے، اور بہت کچھ مانگنے والوں کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے. تو بطور خاص اس وقت کا فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب تم فرماؤ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پیدا کرنے والے کی. پھر فرمایا من شر ما خلق، کس شے سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ فرمایا اس کی تمام مخلوق کے شر سے. من شر، شر سے، ما خلق اس کی تمام مخلوق سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ما خلق کی تفسیر میں علماء نے متعدد چیزیں ذکر فرمائی ہیں. ایک تو اس سے یہ مراد ہے، اس سے مراد شیطان ہے.
تو گویا آیت کا معنی یہ بنا کہ میں صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، کیونکہ سب سے بڑا شر شیطان کا اور سب سے زیادہ شریر شیطان، اور آدمی کے بہکانے میں بہت بڑا حصہ شیطان کا ہے، تو اس لیے اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ اور دوسری اس آیت سے مراد ما خلق سے مراد مطلقاً اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کے شر سے، یعنی ہر وہ شے کہ جو بندے کو ایذا دینے والی ہے، جو بندے کو تکلیف دینے والی ہے، اور جس کا شر آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے شر سے پناہ مانگی جا رہی۔ اس میں جنات بھی داخل، اس میں شیاطین بھی داخل، اس میں شریر انسان بھی داخل، اس کے اندر جانور بھی داخل، اس کے اندر حشرات الارض، اس میں سانپ اور اس طرح کی دیگر تمام چیزیں جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے، وہ تمام کی تمام داخل۔ تو اگر یہ والا معنی لیا جائے تو یہ انتہائی جامع قسم کا معنی ہے کہ جس میں ہر شے کا شر جس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اس آیا مبارکہ کا ترجمہ یہ فرمایا کہ تم فرماؤ میں صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ لیتا ہوں اس کی سب مخلوق کے شر سے، اس کی تمام مخلوق کے شر سے میں پناہ لیتا ہوں۔ تو یہ گویا اس پناہ کا مانگنا اللہ تبارک و تعالی کی پناہ تمام مخلوق کے شر سے مانگنا ہے۔ پھر فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرا ڈالنے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں جب وہ ڈوبے۔ اندھیرا ڈالنے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں جب وہ ڈوبے، اس آیت مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ ایک اور تو یہ ہے کہ غاسق سے مراد ہے رات، من شر غاسق، معنی بنا رات کے شر سے پناہ لیتا ہوں، من شر غاسق، رات کے شر سے پناہ لیتا ہوں، اذا وقب، جب وہ ظاہر ہو اور جب رات کی تاریکی دنیا کے اوپر چھا جائے۔ اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ غاسقین سے مراد ہے چاند، کہ میں چاند کے شر سے پناہ مانگتا ہوں کہ جب چاند نکلتا ہے تو اس وقت رات ہوتی ہے اور رات کی اندھیری اور اس کی تاریکی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، تو اس وقت چونکہ ہر طرف شر پھیل جاتا ہے، رات کا وقت یہ گناہوں کے بہت زیادہ قریب، تو گناہ رات کے وقت گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور بڑے گناہ رات کے وقت میں ہوتے ہیں، اور رات جو ہے یہ گناہوں کو چھپا لیتی ہے، تو اس لیے رات کے شر سے پناہ مانگیں گے۔ من شر غاسق اذا وقب، اندھیرا ڈالنے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں جب وہ اندھیرا ڈالے۔ پھر فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے پناہ لیتا ہوں جو گروں کے اندر پھونکنے والی۔ تو چونکہ آیا مبارکہ کے شان نزول کے اندر بیان کیا گیا کہ لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور ان کے جادو کا طریقہ یہ تھا کہ ایک دھاگا لے کر اس میں گرے لگا رہی تھی اور ہر گرہ کے اوپر پھونک مارتی تھی۔ تو چونکہ وہ پھونک مار کر جادو کر رہی تھی، اس لیے فرمایا گیا کہ پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ آیا مبارکہ شان نزول کے اعتبار سے خاص ہے، ورنہ مطلقاً ہر جادو کرنے والے کے شر سے یہاں پر پناہ مانگی گئی۔ پھر اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ لبید بن عاصم کی بیٹیاں جو پھونک مار کر جادو کرتی تھی اور جو تکلیف پہنچاتی تھی، تو وہ تکلیف پہنچانا جو ہے وہ شیطان اور اس طرح کے دیگر چیزوں کے نام لے کر اس سے تکلیف پہنچاتی تھی۔ تو جب شیطان کا نام ایسا اثر رکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے جادو ہو، آدمی تکلیفوں میں مبتلا ہو، تو اللہ تعالیٰ کا نام اور اس کے پیاروں کا نام بھی اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا نام لے کر